ناظرین، مڈل ایسٹ کی صورتحال، انٹرنیشنل صورتحال، اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ہم انٹرنل پالیٹکس پر تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن خاص کر اس وقت مرکز جو بنا ہے توجہ کا، افغانستان امریکہ کی صورتحال۔ آپ کو یاد ہوگا طالبان کے مابین اور امریکہ کے مابین ایک ڈیل ہوئی تھی، اس کے اب کانسیکوینسز بدلتے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ کچھ اور تھی، اب جو بائیڈن کی ظاہر ہے سوچ بدل چکی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، لیفٹیننٹ جنرل محمد اسد درانی، جو کہ سابق ڈی جی ISI بھی رہ چکے ہیں، ان سے انٹرنل پالیٹکس پر بھی گفتگو کریں گے، ان سے دیگر جو ان کے سروسز ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور خاص کر آج جب ہم انٹرنیشنل جو پالیٹکس چل رہی ہیں، انٹرنیشنل جو صورتحال چل رہی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ مسٹر اسد درانی صاحب فار یور ٹائم۔ پہلا کویسچن میرا یہ ہے آپ سے، افغانستان امریکہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹینور میں کچھ اور تھی، جو بائیڈن آ چکے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے بینگ این ایکسپرٹ؟ میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ہے نا، وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہیں، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ تو بڑے عرصے سے نہیں چاہ رہی تھی یہاں سے نکلنا۔ جو ٹرمپ صاحب کی ایک ہی دو کارکردگیاں ہیں، ان میں سے ایک تھی کہ اس طرح کی جگہ سے وہ کہتے تھے نکلو۔ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ جو ہے اس میں پیسے کا بھی ہے، وہاں پر ٹھیکے ملتے ہیں، وہاں پر اپنے طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا انفلوئنس رہتا ہے، لیکن چونکہ پچھلے 20 سال سے نظر آ رہا تھا کہ ان کے یہ مقاصد تو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزسٹنس ہے جو طالبان والی ہے، وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ وہاں پر جو ان سے ہیں ان کو تکلیف ہے، پیسے جو ہوتے ہیں جہاں پر بھی اتنا پیسہ لگے گا اس میں کرپشن بھی ہوگی۔ صرف اشرف غنی کی سرکار یا کارزائی کی سرکار نہیں، جس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی یا ڈیفنس کنٹریکٹر کی ہمیں بات کرتے ہیں، ان کے سٹیکس ہیں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز۔ طالبان کو خود وہ رشوت دیتے ہیں، $500 ملین تقریباً ہر سال جاتے ہوتے تھے۔ یہ سارا کام دیکھتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے کہا نکلو، یہ ہم نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے۔ جو بائیڈن صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آگے رہیں گے، پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں۔ باقی وہ اپنا جو ہوتی ہے نا، وہ بہانے تلاش کرنے ہوتے ہیں کہ کیوں رہنا ہے ہم نے، وہ تو کئی ہو سکتے ہیں۔ ٹیبل ٹاک پر یہ آ چکے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، جو امریکن ٹروپس تھے وہ نکلنے جا رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے، جو بائیڈن انہیں نکالے گی یا نہیں؟ کس کو؟ ان کو اپنے امریکی جو فوجی ہیں۔ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور گھسیٹا جائے اس کو۔ آخر میں تو کبھی نہ کبھی تو نکل ہی جائیں گے، کیونکہ اتنی حالات جب خراب ہوں گی تو وہاں پر امریکہ کی سینٹ اور کانگریس ان کو پیسے بھی نہیں دے گی یہاں ٹروپس رکھنے کے لیے، اور جو باقی رشوت ہوتی ہے وہ بھی نہیں چلے گی۔ لیکن ابھی ان کو کچھ عرصہ اور اس کو چاہتے ہیں آگے کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان اتنے عقل مند لوگ ہیں، اتنی ان کو سمجھ ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا وہ تو ہم دیکھ لیں گے۔ پہلے بھی تو 20 سال لڑتے ہی رہے ہیں نا ان سے ساتھ، لیکن انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خط بھی لکھ دیا کہ یہ اپنا جو ہے نا جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ کم از کم نوٹس میں تو لانا چاہیے نا۔ ہمارے ساتھ اور ایران کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ امریکہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، ہم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو کہیں کہ آپ کا معاہدہ تھا، آپ نے یہ پورا نہیں۔ اس ڈیل کا افغانستان پر کیا اثر پڑے گا؟ وہاں پر طالبان دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں؟ اس وقت سب سے بڑی طاقت تو وہی ہے، اشرف غنی کی۔ اشرف غنی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، وہ تو جس دن امریکہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، فوج نکال لے یا پیسے دینا بند کر دے، اشرف غنی صاحب کی یہاں پر چھٹی ہو جائے گی، واپس پہنچ سکیں گے امریکہ کے نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ان کی تو ٹوٹل سپورٹ یہی ہے۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گراؤنڈ روٹ سپورٹ ہے، عبداللہ ہے، سیاف ہے، محقق ہے، خلیلی، یہ سب لوگ ہیں جن کی کانسٹیچوئنسی ہے، کارزائی کی بھی ہے، دوستم کی تو بہت اسٹرانگ کانسٹیچوئنسی ہے، یہ لوگ تو رہیں گے۔ تو اس سے یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ اشرف غنی کسی بھی صورت پر نہیں چاہتے ہوں گے کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ان کو الیکشن جتانا امریکہ کا کام، ان کو نکالنا وہاں سے طالبان کا کام ہے، لیکن اشرف غنی صاحب کی تو وہاں پر کوئی اور
حیثیت ہے تو جس کو کابل کا میئر کہتے تھے وہ بھی نہیں ہے. ان کی تو اپنے الائز ان کے ساتھ نہیں ہیں. فرض کریں اگر جو افغانستان پریزیڈنٹ ہے وہ جو بائیڈن سے بات چیت کریں, اس ڈیل سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, طالبان کا ریئیکشن کس قسم کا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ڈیل سے پیچھے تو ہٹ گئے ہیں نا اس وقت. ابھی تو لگتا تو یہی ہے کہ ڈیل سے پیچھے, اس لیے طالبان نے لکھ بھی دیا ہے, انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ جی ہم 12 مئی کے بعد بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو تقریباً ڈیل کی وائلیشن تو ہو چکی ہے. اشرف غنی نے کہہ دیا ہوگا ان کو, کئی دفعہ کہا ہوگا, پچھلے 2-2.5 سال سے یہی کہہ رہا ہے ان کو, نہیں آپ نے نہیں نکلنا. لیکن میں نے کہا کہ اس کا کہنا تو سمجھ آ جاتا ہے, لیکن امریکہ کا اس کا کہنا ماننا جو ہے نا, اس کے لیے کوئی اور چیز سوچنی پڑتی ہے کہ کیوں رہنا چاہتا ہے. اشرف غنی کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتا, مورا ہے ضرور ان کا, لیکن ان کے رہنے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے فیس سیونگ کے. جی آپ 20 سال وہاں رہے, مار کھا کے نکلے ہیں, اتنی اچھی جگہ پر تھی فٹ ہولڈ, وہاں سے نکل آئے ہیں, تھوڑا سا اور رہتے تو ہم یہ کر لیتے. یہ پرانے بہانے ہیں, میں نے کہا ہمیشہ بنتے ہیں. ویتنام میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا, پھر ایک دن کسی آدمی نے دل گردہ دکھایا, نکسل نے کہا چلو نکلتے ہیں, یہ نہیں یہاں پر نہیں رہ سکیں. اچھا سر, مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بھی آپ نظر رکھتے ہوں گے. ایران کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے نیوکلیئر پاور بن جائے. دنیا کی جو طاقتور ممالک ہیں جن میں اسرائیل پیش ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے نیوکلیئر جو ایران کا پروگرام ہے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے. اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا ملک ایسا نہیں ہے جس کو اگر موقع ملے تو وہ نیوکلیئر پاور نہ بنے. کسی کو ضرورت ہو کہ نہ اور بات ہے, ورنہ دل تو یہی کرتا ہے سب کا کہ نیوکلیئر پاور بن جائے, بڑی چیز ہے. دوسروں کا یہی ہوگا کہ آپ نے نہیں بننا, ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے. ہم 4-5 ملک ہیں, ان کے پاس اگر رہے, چلو ہندوستان پاکستان بن گئے, گزارا ہے. اسرائیل کو بھی ہم نہیں روک سکے, تو نارتھ کوریا بھی بن گیا, یہ تو چلتا رہتا ہے نا. لیکن اس صورت میں ایران کی صحیح صورتحال کیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں. کتنی اس کی بن گئی ہے, کہاں تک پہنچ گئی ہیں. وہ جو انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہوتا وہ تو کہتا تھا کہ نہیں ابھی نہیں پہنچے ہیں, لیکن زیادہ کثر بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ڈیل تو ہو گئی تھی. ڈیل ہو گئی تھی. ایران ایک طرف, ساری دنیا دوسری طرف. اور جواد ظریف نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی, اور اس میں بڑی میرا خیال ہے 6 مہینے یا 2 سال چلتی رہی ہے یہ بات چیت. اگر اس ڈیل پر ٹرمپ صاحب وائلیٹ کر گئے تو یہ تو سمجھ آ جاتی کہ وائلیٹ کر گئے. ابھی بائیڈن صاحب اگر آ کر کہیں کہ جی اس کو ڈیل کو ریسٹور کریں گے تو ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, تاکہ یہاں پر بھی ہمارے نیبرہڈ میں ایران میں بھی کچھ نہ کچھ سنبھال آ جائے. اچھا, اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ 1991 میں عراق کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا اسرائیل نے تباہ کر کے رکھا تھا, اس وقت پاکستان بھی چاہتا تھا کہ ہم نیوکلیئر پاور, کیونکہ ہندوستان نے جب اعلان کیا پھر پاکستان بھی نیوکلیئر کی جانب بڑھ رہا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اسرائیل کی یہ کوشش رہی تھی کہ پاکستان کی نیوکلیئر پاور کسی طریقے سے تباہ کیا جائے؟ 91 میں نے یہ جو ہوا تھا اٹیک ان کے نیوکلیئر پر, وہ ہوا تھا مڈ 80s میں کسی وقت جب اسرائیل نے کیا تھا. اور ہمارے ہاں جب ہمارا بالکل وہ جب ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا, ریومر ضرور تھی, ریومرز ہیں کہ بھئی یہ کچھ کرنا چاہتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کو اسرائیل کو بھی بڑا اندازہ ہے کہ کہیں سائبر اٹیک تو ہو سکتا ہوگا, لیکن یہاں پر باقی اور کس طریقے سے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, اسرائیل کو چھوڑ دیجئے, امریکہ کو بھی نہیں پتا کہ کیسے اس کو کیا جائے, کیونکہ پھیلا بھی ہوا ہے, سافٹ ویئر بھی ہے, انڈر گراؤنڈ بھی ہے, 1 کو 2 کو کتنے کو ماریں گے ہیں. تو اس لیے یہی سمجھ آتی ہوتی ہے ہمیشہ کہ نیوکلیئر پروگرام اگر آپ نے ایک, وہ تو اس وقت ایک ری ایکٹر تھا نا, یہاں پر پتہ نہیں کتنی پھیل گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس علم تو ہے نا, یہ کہیں چھپ کے بنا لیں گے. تو اس لیے اس کو نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو حملہ نہیں کرتے, بلکہ اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ملک جو ہے ڈیسپریٹ ہو جائے, وہ کہے کہ اچھا ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں نیوکلیئر پروگرام کی, تو ہم نے تو پھر چلا دیتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس 2-4 راکٹ, اور ان میں سے اگر کوئی اسرائیل پر ایک گر گیا تو ایک یورپ پر گر گیا, تو یہ بہت بڑی پرائس ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو تباہ کرنے کی طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہے, جیسے ایران کا انہوں نے روکا.